مقام، کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ میں نے کہا کام بتاؤں گا، اہل بیت کا کام ہے. اہل بیت کا کام اشاعت اسلام، اہل بیت کا کام دفاع اسلام. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اسلام کی اشاعت. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اسلام کا دفاع. اب دیکھیے دو واقعہ پیش کرتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، یہ اسلام کا دفاع. اگر حضور کو اسباب سے جسم کی اور نہ جاتا شاید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ بالکل ابتدائی اسلام کی بات ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی بھی نہیں تھی، اس وقت نوجوان بھی نہیں تھی، عمر تھوڑی تھی. تو کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کا مذاق بڑھاتے ہیں. تو پتہ چلا بھی محلے میں فلاں جگہ پر آج اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کسی نے ذبح کی کھانے کے لیے. تو اس کی اوج اٹھا کر اور بچہ دانی اٹھا کر نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا جب نماز میں سجدے کے لیے جائیں. چنانچہ وہ بدبخت اونٹنی کی اوجڑی اور بچہ دانی اٹھا کر لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہوں نے آپ بھی کمر کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں تو اوج بہت بڑی ہوتی ہے، بڑی پسلی ہوتی ہے، آپ سے اٹھا دیا. اب یہ ہے ذات نبوت کا دفاع اور اسلام کا دفاع کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ پتہ چلا آپ بھاگی بھی آئیں اور آپ نے پھر فور بڑی مشقت کے ساتھ اس اوج کو اور بچہ دانی کو طرف اٹھایا پھینکا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کو بچایا. دفاع اسلام اور اشاعت اسلام. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، سنا کرتا ہوں کیونکہ فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خدمت کے غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے غلام آئے ہیں. اے فاطمہ تم سارا دن کام کرتی ہو، کام کاج سے تھک جاتی ہو، تو آپ بھی جا کر کے غلام لے آئیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کی مشقت کم ہو جائے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے تشریف فرما تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہیں سے واپس چلے گئے، کچھ کہے بغیر. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی، فاطمہ آئی تھی تو پتہ نہیں کچھ کہے بغیر چلی گئی. تو آپ نے خود جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، آپ آئی تھی کچھ کہے بغیر چلی گئی، کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ علی کہہ رہے تھے کہ کام کاج آپ کا سخت ہوتا ہے، دور سے پانی لانا پڑتا ہے اور کام کاج کرتی ہیں تو وہ تھک جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے غلام آئے ہیں تو آپ ہی جا کر ایک غلام لے آؤ، آپ کی مشقت کم ہو جائے گی. تو میں اس کام کے لیے گئی تھی. تو فرمایا پھر کہا کیوں نہیں؟ فرمانے لگی کہ حیا کی وجہ سے کہ اور لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کیا کہوں، اس لیے واپس آ گئی. تو اب آپ کا سلم کا جواب سنیں. اشاعت اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ فرمائیں فاطمہ کیا میں تجھ کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور فاطمہ میں حضور کیوں نہیں، فرمائیں اس سے بہتر چیز. فرمایا فاطمہ کہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہہ لیا کر، ایک تصویر پڑھ لیا کر. میں اس سے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس سے ساری تھکاوٹ ہے دور ہو جائے گی. تو اب تو جو کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ گئی تھی غلام لینے کے لیے کہ کام کاج میں ہاتھ بڑھے. آپ نے فرمایا اس سے بہتر نہ بتاؤ، بہتر کیسے بتا دیں؟ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر جو بندے کی سوچ میں آتی بات ہے کہ بھئی تسبیحات فاطمی اور ادھر غلام، تو دونوں باتوں میں جوڑ نظر نہیں آتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مشقتیں جھیلنے کے عادی تھے، اس لیے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھایا کہ بھئی تم مشقتیں جھیلو، یہ دنیا مصیبتوں اور آفتوں سے اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ نے بجائے اس کے کو دنیا بھی فائدہ دیتے اپنے بیٹی کو
اور بتلاتے بلکہ اخروی فائدے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا اے فاطمہ تو اللہ اللہ کیا کر اللہ اللہ کیا کر تو اللہ کی طرف دھیان لگایا غلام نہیں دیا اللہ کی طرف دھیان لگایا اور میں یہ تسبیحات پڑھا کر اب یہ تسبیحات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب کی ہے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو تسبیحات فاطمہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ تسبیحات فاطمی کے بتانے کا ورود کا جو پس منظر ہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے تو آپ نے تو غلام مانگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی دی اب دیکھو تسبیحات فاطمی کیوں دی غلام کیوں نہ دیا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگے مستقل طور پر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ بھائی اعمال اصل چیز ہے اعمال پہ لگو اعمال پہ لگو اعمال پہ لگو اب دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیا اور اس کا فائدہ پوری امت کو ہو گیا پوچھا تو حضرت فاطمہ نے تھا نفع ساری امت کو مل گیا آج ساری امت تسبیحات فاطمی پڑھتی ہے اور ثواب کو حاصل کرتی ہے تو یہ اشاعت اسلام ہے حضرت فاطمہ نے بھی اس کو صدق دل سے قبول فرمایا تو بھئی اس میں اسلام کا فائدہ ہے اس میں دین کا فائدہ ہے میرا اور پوری امت کا آخرت کا فائدہ ہے آپ نے اس کو ترجیح دی آج پوری امت تسبیحات فاطمہ کرتی نظر آتی ہے اگر حضرت فاطمہ غلام لے لیتی تسبیحات نہ لیتی اس کا فائدہ صرف حضرت فاطمہ کو ہوتا لیکن آپ نے تسبیحات نہ لی بلکہ آپ نے غلام نہ لیا بلکہ تسبیحات لی اور ان کو معمول بنایا آپ کی برکت سے پوری امت کو تسبیحات مل گئی آج پڑھتی ساری امت تسبیحات فاطمی ہے ثواب ان کو بھی ملتا ہے جتنا ثواب اور امت کو ملتا ہے اس طرح کتنا ثواب حضرت فاطمہ کو بھی ملتا ہے